بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین والتابعین لهم بإحسان إلى يوم الدین وبعد. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. حمد و صلات کے بعد جیسا کہ اعلان کیا گیا اس درس کے بارے میں، انشاءاللہ اس درس کے ساتھ توحید، حمایت و جناب التوحید یعنی توحید کی حفاظت، توحید کی حمایت کے سلسلے میں کے متعلق جو چند کتابوں کے درس کا اہتمام کیا جا رہا تھا، اس سلسلے کی یہ آخری کڑی کتاب التوحید کا درس ہے. سب سے پہلے جو سلسلہ وار درس پیش کیا گیا وہ الاصول الثلاثہ کا درس، اور اس کے بعد میں القواعد الاربعہ کا درس، اور اس کے بعد میں یہ تیسری کتاب کتاب التوحید کا درس. اور یہ درس چونکہ یہ کتاب بڑی ہے ان دونوں کتابوں کے مقابلے میں، تو اس لیے یہ سلسلہ تھوڑا لمبا چلے گا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار اس سلسلے وار درس کو کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے نفع بخش بنائے. اس سے ہم سب کو اپنا دین سمجھنے میں، اپنا عقیدہ سمجھنے میں مدد ملے. اللہ رب العالمین ہمارے سینوں کو کھول دے. رب العالمین اپنے فضل سے، اپنے احسان سے ہمیں حق باتوں کو سمجھنے اور حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کو سمجھنے اور باطل سے ہوشیار رہنے اور اس سے اجتناب کرنے، اس سے دور رہنے کی توفیق بخشے. ایک سوال عام طور پر یہ کیا جاتا ہے، چونکہ درس توحید کا ہونے جا رہا ہے، عام لوگوں میں یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آخر یہ دنیا جب سے قائم ہے، یہ نبی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بعد میں آئے، آپ سے پہلے بہت سارے نبی آئے، مگر جب سے دنیا قائم ہے لوگ کس دین کو پہلے دن سے، روز اول سے کس دین کو مانتے تھے؟ کیا عقیدہ توحید ان کے پاس تھا، یا کہ وہ لوگ جیسا کہ بہت سارے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ نبی بعد میں آئے، کتاب لے کر آئے اور اللہ کی طرف دعوت شروع کیا، انہوں نے توحید کی دعوت دی. پہلے تو لوگ یہی سب شجر حجر اور بت اور پتھر اور یہی سب پوجا کرتے تھے، یہی سب عبادت کرتے تھے. تو کیا ہے اس بات کی حقیقت؟ کیا واقعی لوگ روز اول سے شرک پر قائم تھے، توحید کی دعوت بعد میں دی گئی جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں، یا کہ لوگ روز اول سے
توحید والے تھے، شرک بعد میں ان میں پیدا ہوا، تو اس شرک کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ مبعوث فرمایا۔ یقیناً قرآن کریم کے اندر آدم علیہ السلام کے بارے میں جو ان کا قصہ بیان کیا گیا ہے، مذکور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، ان کے اندر اپنی روح پھونکی اور وہ ایک مکمل انسان بن گئے۔ اللہ نے ان کو جنت عطا فرمائی، لیکن اللہ کی اپنی حکمت ہوتی ہے اپنی مخلوقات میں، اس کی مشیت سے اللہ رب العالمین نے شیطان کو انہیں بہلانے کا اختیار دے رکھا تھا، انہیں اس راستے سے دور رہنے کی اور شیطان کی اتباع کرنے سے منع کیا تھا، فرمایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیکن ان کی آزمائش اسی کے اندر رکھی تھی کہ شیطان کو ان کے پیچھے چھوڑ دے، اور پھر وہ ہوا جو آپ اور ہم سب کو معلوم ہے۔ لیکن اگر اس کا خلاصہ ہم نکالتے ہیں اپنے اس موضوع کے تعلق سے، اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے جو میں نے کیا، تو یقیناً آدم علیہ السلام اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو ماننے والے نہیں تھے، توحید والے تھے۔ اس لیے جب ان سے گناہ سرزد ہو گیا تو بھی انہوں نے توبہ کے لیے کس کا دروازہ کھٹکھٹایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کسی ولی، پیر، بزرگ، شجر، حجر، کسی فرشتے کے پاس نہیں گئے کہ ذرا میری سفارش کر دو اللہ کے پاس، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف سے یہ توبہ کے کلمات حاصل کیے تھے، اور پھر رو کر گڑ گڑا کر یہ دعا مانگی تو اللہ نے آدم کے توبہ کو قبول بھی کیا۔ نہ کسی پیر کے واسطے کی ضرورت، نہ کسی بزرگ کے واسطے کی ضرورت، نہ کسی ولی کے واسطے کی ضرورت، نہ کسی فرشتے کے واسطے کی ضرورت، کسی کی نہیں۔ ربنا ڈائریکٹ اللہ کو پکارا تو آدم علیہ السلام، یہ تو ثابت ہو گیا کہ توحید والے تھے۔ اور پھر آپ کی پوری اولاد، قرآن کریم میں سورہ بقرہ 213 نمبر کی آیت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، لوگ ایک ہی امت تھے، فبعث اللہ كان الناس أمة واحدة، ایک ہی امت تھے، فبعث اللہ النبیین، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا بشیر اور نذیر بنا کر۔ اب یہاں پر کان الناس امۃ واحدہ، ایک امت تھے، تو کیا یہ ایک امت یہ شرک والی امت تھی، یہ کفر والی امت تھی، یا توحید والی امت تھی؟ توحید والی امت تھی۔ اس آیت کی تفسیر میں غالباً ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے کہ نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے بیچ میں 10 پیڑھی تک، 10 قرن تک لوگ توحید پر تھے، پھر لوگوں کے درمیان یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کے درمیان شرک داخل ہوا، اور وہ صحیح بخاری کی لمبی روایت ہے کیسے شرک داخل ہوا۔ سورہ نوح کے اندر ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، 5 معبودوں کا ان کے ذکر ہے۔ صحیح بخاری میں
یعنی حدیث بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ یہ ان کے نیک اور صالح لوگوں کے نام ہیں۔ یہ 5 نام جن کا ذکر سورہ نوح کے اندر ہے، یہ نوح علیہ السلام کے قوم کے گزرے ہوئے نیک اور صالح لوگوں کا نام ہے۔ انہی کے نام پر شیطان نے آ کر درجہ بدرجہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ شرک تک ان کو پہنچایا۔ لمبی کہانی ہے، میں اس حدیث کو نہیں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے صرف ان کو عقیدت کے لیے ذرا تصویر بنا کے رکھ لو، کوئی بات نہیں ہے، اتنا تو چلتا ہے۔ پھر دھیرے دھیرے ان کی اولاد آئی تو کہا یہ تصویر مسجد میں کیوں رکھی ہے؟ اسی لیے رکھی ہے کہ تمہارے باپ دادا ان کی عبادت کرتے تھے، تم لوگ بددین ہو گئے ہو۔ انہوں نے کہا صحیح بات ہے، ہو سکتا ہے جبھی تو رکھا ہے بھائی ہماری عبادت گاہ کے اندر ان کی تصویر، اور انہیں تفصیل کے ساتھ وہ حدیث موجود ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ توحید پر تھے، شرک داخل ہوا، اختلاف ان کے درمیان پیدا ہوا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اختلاف کی اصلاح کرنے کے لیے لوگ جو ایک طرح سے اللہ کے دین سے ہٹ گئے تھے، توحید سے ہٹ گئے تھے، اللہ نے ان کو توحید کی طرف دوبارہ بلانے کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ اور یہی بات اسی لیے بار بار کہتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام کا دین ایک ہی دین تھا، ایک ہی چیز کی طرف انہوں نے دعوت دی، اور ان کی دعوت کا خلاصہ اور مغز یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی جائے، لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی جائے۔ اور اسی بات کو تمام انبیاء کرام نے اپنی امت کے درمیان یعنی اسی کے نشر و اشاعت کی، وہی دعوت لے کر وہ اپنی قوم کے پاس آئے۔ قبول کرنے والوں نے قبول کیا، نہیں قبول کرنے والوں نے نہیں قبول کیا۔ حق اور باطل کی کشمکش جاری رہی اور قیامت تک جاری رہے گی۔ تو یہاں توحید کے درس کے شروع میں اس سوال کو میں نے جان بوجھ کر کے یہ عرض کیا، اور یہ کتاب جو کتاب التوحید ہے اس کی شرح میں شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ نے اس واقعے کو مقدمے کے اندر یا ایسے ہی ذکر کیا کہ سب سے پہلے شرک جو ہے وہ داخل ہوا انسانوں کے اندر، پھر نبیوں کو بھیجا گیا، ورنہ لوگ آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی ذریت توحید پر تھی، اور ایک لمبی مدت تک وہ لوگ توحید پر ہی قائم تھے۔ یہ کتاب اس کتاب کا نام جو ہے وہ کتاب التوحید ہے، یعنی توحید کی کتاب، اور اس کے ساتھ کہتے ہیں کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید۔ اتنا لمبا ہے کتاب کا نام، بس مختصر میں مشہور یہ ہے کہ تنویر بھائی ذرا یہ کتاب التوحید یعنی توحید کی کتاب، جس کے اندر توحید کی باتوں کو بیان کیا گیا ہے جو کہ اللہ کا حق ہے اللہ کے بندوں پر، اللہ کا حق ہے اللہ کے بندوں پر۔ کیسے پتہ چلا اللہ کا حق ہے؟ جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے حمد و صلات کے بعد، اور تقریباً توحید کا درس جب بھی ہوتا ہے تو یہ آیت پڑھی جاتی ہے، کیونکہ یہ آیت بہت اہم ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنات اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو پیدا کرنے والا کون ہے اور پیدا کرنے کا مقصد کون ہے؟ پھر جس کو اس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو پیدا کرنے والے کا اس پر حق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اپنی عبادت۔ اور وہی بات توحید ہم کیا کہتے ہیں؟ توحید کا معنی جب بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں افراد العبادت یا افراد اللہ سبحانہ وتعالی بالعبادہ، یعنی صرف اور صرف فقط اور فقط، سادے لفظوں میں اس کا ترجمہ کریں، ہم عربی کے ترکیب میں باریک نہیں جانا چاہتے، کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا، یہ توحید ہے۔
اللہ کو توحید کے ساتھ خاص کرنا. افراد کہتے ہیں یعنی اکیلا کرنا، تنہا کرنا، یکا سمجھنا، ایک سمجھنا. تو اللہ رب العالمین کو عبادت کے ساتھ تنہا رکھنا، عبادت سارے پوری دنیا کے معبودوں سے کاٹ کر صرف اور صرف اللہ کے کو تسلیم کرنا، بس یہی ہے توحید. تو کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید. مؤلف کون ہے اس کتاب کے؟ وہی محمد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ. ان کی جو اس علاقے میں، خطے میں دعوتی مشن توحید کے سلسلے میں مرکوز تھی. ان کا مشن جو تھا وہ توحید کی اصلاح، عقیدے کی اصلاح. تو اس لیے ان کی ساری کتابوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو خلاصہ ہے، جو مغز ہے، وہ توحید کے سلسلے میں ہے. کیونکہ اگر توحید کا مسئلہ حل ہو جائے تو پھر بعد میں باقی مسئلے اپنے آپ حل ہو جاتے. جب لوگوں کو یہ ہو جاتا ہے کہ ہم کو اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ میرا خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، اللہ میرا معبود ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، بندگی کرنا ہے، تو پھر بندگی کیسے کرنا ہے، کس چیز سے بندگی ہوگی اللہ کی، آدمی ڈھونڈ لیتا ہے. لیکن جس وقت اللہ کا اس کو حق ہی معلوم نہیں ہو تو پھر اللہ کے حق و غیر اللہ کے لیے ادھر جاتا ہے، ادھر جاتا ہے، ادھر جاتا ہے، ان کو بھی تھوڑا، ان کو بھی تھوڑا، ان کو بھی تھوڑا، یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں. تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اس کتاب کے شرح کو مکمل کرنے کی. جتنے بھی دروس ہوں گے اس کے اندر انشاءاللہ وقت کے ساتھ سلسلہ وار یہ دروس پیش کیے جائیں گے باذن اللہ تعالیٰ انشاءاللہ. سب سے پہلا درس کہتے ہیں قال شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ. مؤلف میں یعنی بار بار اگر ان کا نام نہیں لوں گا، مؤلف کہوں گا تو مراد یہی ہے کہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ. کہتے ہیں اپنی اس کتاب کو شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے انہوں نے بسم اللہ کا ذکر کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. الباب الاول یعنی اس کا پہلا باب. باب کیا ہے؟ یہ باب کے معنی ہوتے ہیں دروازے کے. ابھی آپ یہ دعوت سینٹر دیکھ رہے ہیں، یہاں پر ماشاءاللہ کتنے دروازے ہیں، ادھر دروازہ، ادھر دروازہ، ادھر دروازہ، ادھر دروازہ. تو اس کے جتنے پارٹ ہیں گویا کہ الگ الگ حصے ہیں، سب کے لیے الگ الگ دروازے رکھے گئے ہیں. جب ایک مؤلف ایک کتاب لکھتا ہے تو اس کتاب میں ایک سے زیادہ چیپٹر ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ موضوعات ہوتے ہیں، بیان کرنے کے لیے ایک سے زیادہ باتیں ہوتی ہیں. تو ہر باب یعنی ہر چیپٹر کو وہ جو عربی میں اس کی تعبیر کے لیے جو اصطلاح مؤلفین کے نزدیک ہوئی وہ کتاب کی اصطلاح ہوتی ہے، باب کی اصطلاح ہوتی ہے. آپ حدیث کی کتابیں پڑھیں گے تو دیکھیں گے اس میں کتاب الطہارہ، ٹھیک ہے. یعنی اب کتاب الطہارہ یہ ایک ایسا چیپٹر ہے جس میں طہارت کے تعلق سے پوری حدیثیں جتنے بھی اس مؤلف کے یعنی نظریے کے حساب سے، اس کی رائے کے حساب سے جتنی باتیں اس کو ذکر کرنا ہے وہ اسی کتاب کے اندر ذکر کرے گا. پھر اس میں وضو کا بیان الگ ہے، مسح کا بیان الگ ہے، ازالۃ النجاسہ کا بیان الگ ہے، غسل کا بیان الگ ہے. تو پھر اور جو چھوٹے چھوٹے ذیلی مسئلے ہوتے ہیں ان کو باب کے ذریعے تعبیر کرتے ہیں، سمجھئے. تو اسی طرح یہاں اس کتاب کے اندر بہت ساری باتیں مؤلف کو توحید کے تعلق سے بیان کرنا ہے، جس میں پہلا باب وہ بیان کر رہے ہیں کتاب التوحید، یعنی توحید کی کتاب ہے، یہ توحید کا بیان کیا جا رہا ہے. مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر عام طور پر کتاب لکھنے کے لیے یا کوئی درس دینے کے لیے یا کسی کے پاس خط لکھنے کے لیے یا کوئی بھی اہم کام کرنے کا جو اسلامی طریقہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر شروع کیا جائے، اسی طریقے سے مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے. اللہ کا نام لے کر یا اللہ کے نام سے شروع کیا ہے، اور اس کے لیے سنت سے بہت ساری دلیلیں ہیں. اور اس کتاب کی خوبی بھی یہی ہے، جس طرح سے علماء اہل سنت، علماء
کتاب و سنت طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ کوئی بھی بات اپنی مرضی سے نہیں کہتے۔ اس کتاب کے اندر اسی بات کی پابندی کی گئی ہے کہ باتیں جو کچھ بھی ہوں گی انشاءاللہ کلام اللہ، کلام الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہوں گی، اور اس کی تائید کے لیے فہم صحابہ کرام کے فہم کی روشنی میں کتاب و سنت کی باتیں اس کتاب میں لی گئی ہیں، رکھی گئی ہیں، اور انشاءاللہ اسی کے مطابق کہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گے۔ تو بسم اللہ کیوں مؤلف نے کیوں لکھا بسم اللہ شروع میں؟ کیونکہ کسی چیز کے شروع کرنے کا یہی اسلامی طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جب کسی کے پاس، بادشاہوں کے پاس آپ نے رسائل بھیجے، خطوط بھیجے، تو وہاں پر آپ نے بسم اللہ لکھا ہوا تھا۔ ملکہ سبا کے پاس جو خط آیا تھا سلیمان علیہ السلام کا، اس خط کے اندر باقاعدہ قرآن کریم کے اندر ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھا گیا ہے، سورہ توبہ کو چھوڑ کر، سورہ براءہ کو چھوڑ کر، لیکن بیچ میں سوائے اس کے اور کہیں نہیں آیا ہے کہ ملکہ سبا نے کہا کہ یہ ہم کو سلیمان کی طرف سے خط آیا ہے، وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، یعنی خط پڑھنے کا آغاز جو ہے، خط لکھنے کا آغاز کیسے کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک حدیث آتی ہے جس میں بسم اللہ کا بھی ذکر ہے اور الحمدللہ کا بھی ذکر ہے، روایتوں کے اختلاف کے حساب سے، کہ جس کام کو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے، محتم بالشان کام ہو اور اس کو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے تو وہ ناقص ہوتا ہے، ابتر ہوتا ہے۔ تو چاہے وہ اللہ کی تعریف کی بات ہو، الحمدللہ کی بات ہو، حمد و ثنا کی بات ہو، یا اللہ کا نام لے کر اس کام کو شروع کرنے کی بات ہو، یہ دونوں باتیں یہ کتاب و سنت سے ثابت ہیں، اور کسی کام کے آغاز کرنے کا یہی اسلامی طریقہ ہے جو مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بسم اللہ تو کہا لیکن الحمدللہ کیوں نہیں کہا؟ تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی الحمدللہ کہتا ہے تو بھی مقصود حاصل ہو جاتا ہے، کوئی بسم اللہ کہتا ہے تو بھی مقصود حاصل ہو جاتا ہے، لیکن مؤلف رحمہ اللہ کے بارے میں انہوں نے جو کتاب لکھی ہے ان کی ہینڈ رائٹنگ میں ایک کاپی اس کی ایسی بھی پائی جاتی ہے جس میں بسم اللہ کے ساتھ الحمدللہ بھی لکھا ہوا ہے، یعنی دونوں بھی لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ تینوں صورتیں، اس کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی دشواری نہیں ہے کہ چاہیں تو بسم اللہ کے ساتھ بسم اللہ بھی لکھیں اور الحمدللہ بھی لکھیں، پڑھیں بھی اسی طرح سے، چاہیں تو صرف بسم اللہ پہ اکتفا کریں، چاہیں تو صرف الحمدللہ پہ اکتفا کریں۔ یہ تینوں صورتیں، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں۔ کوئی صرف بسم اللہ کر کے کوئی کام شروع کر دے، تقریر شروع کر دے بسم اللہ کر کے کافی ہے، کتاب شروع کر دے بسم اللہ کر کے کافی ہے، کوئی صرف الحمدللہ کر کے لکھے کافی ہے، اور اگر دونوں باتیں لکھے تو اچھی بات ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہاں اللہ کا کلمہ جو ہے بسم اللہ، یا یہ بسم اللہ کا جو لفظ ہے، یعنی جب ہم بسم اللہ کہتے ہیں تو یہ عربی کے ترکیب کے حساب سے ہوتا ہے اللہ کے نام سے، لیکن اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، رحمان اور رحیم دونوں کے معنی ہوتے ہیں۔ رحمت کی صفت، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر رحمت کی صفت بہت زیادہ ہے، اللہ رب العالمین رحیم ہے، رحمان ہے، یعنی بہت کثرت کے ساتھ اپنے بندوں کے اوپر رحمت کا برتاؤ کرتا ہے اللہ رب العالمین۔ دونوں میں رحمان اور رحیم کے کلمے کے اندر فرق کیا گیا کہ رحمان کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلموں پہ بھی، یعنی سارے لوگوں پہ، حتیٰ کہ جانوروں پہ بھی اللہ رب العالمین کی رحمت ہوتی ہے۔ یہ یعنی کہ رحمت کی وہ صفت ہے جو سب کو ڈھانپے ہوئے ہے، لیکن رحیم کی صفت کہتے ہیں یہ مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے خاص ہے، مومنوں کے لیے۔ بعض آیتیں اس کی گواہی بھی دیتی ہیں۔
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر مومنوں کا ذکر کیا ہے وہاں پر کلمہ رحیم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو اس سے علماء کرام نے استشہاد کیا ہے کہ رحیم کا کلمہ، رحیم کے اندر جو صفت ہے وہ مومنوں کے ساتھ خاص ہے، رحمان کے اندر جو صفت ہے وہ سارے لوگوں کے لیے عام ہے۔ اللہ کا کلمہ جو ہے یہاں پر، اللہ کا کلمہ یہ کہتے ہیں یہ اللہ کا علم ہے، اللہ رب العالمین کا یہ یعنی ذاتی نام ہے۔ ذاتی نام کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا لفظ کسی غیر اللہ کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا اور نہ کیا گیا ہے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ فرعون نے بھی جب پہلی بات کسی نے خدائی کا تو جلدی دعویٰ نہیں کیا انسانوں میں سے، الا بہت نادر ہی، جن میں سے فرعون بھی ایک دعوے دار تھا، لیکن فرعون نے اپنے بارے میں اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا۔ کیا استعمال کیا تھا؟ رب کا لفظ استعمال کیا تھا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کا جو لفظ ہے یہ اللہ رب العالمین کا ذاتی نام ہے، اس میں غیر اللہ شریک نہیں ہو سکتے۔ کسی غیر اللہ کو جو بھی آپ یعنی حتیٰ کہ جو اہل باطل ہیں وہ بھی اپنے کسی معبود کو اللہ کا نام نہیں دیتے ہیں۔ اچھا، بسم اللہ، تو کہتے ہیں بسم اللہ جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں، جس کام کے وقت بھی بسم اللہ کا لفظ آپ استعمال کریں گے تو اس کام کے قصد کے حساب سے اس کا ترجمہ کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ابھی میں نے درس دینے کے لیے بسم اللہ کا لفظ استعمال کیا تو کیا ہوگا؟ میں اپنے درس کو شروع کر رہا ہوں اللہ کے نام سے۔ قرآن پڑھنے کا اگر کوئی آغاز کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتا ہے تو میں قرآن کی تلاوت شروع کر رہا ہوں اللہ کے نام سے۔ کوئی بندہ کھانا کھانے جا رہا ہے بسم اللہ کر رہا ہے، میں کھانا کھانے جا رہا ہوں، اللہ کی نعمت کھا رہا ہوں اللہ کے نام سے، سمجھ گئے؟ کوئی بندہ کوئی کتاب، جیسے مؤلف رحمہ اللہ نے کتاب لکھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ میں اس کتاب کو شروع کر رہا ہوں، اس کتاب کے لکھنے کی ابتدا کر رہا ہوں اللہ کے نام سے۔ تو یہ ہے بسم اللہ کے تعلق سے چند باتیں۔ توحید کی بات اگر کی جائے تو پچھلے دروس میں جو باتیں گزری ہیں، شروع کی باتیں جو مؤلف رحمہ اللہ نے بھی بیان کیا ہے وہی باتیں ہیں، اور یعنی اسی کو گویا کہ اس دوسری کتاب میں بیان کیا۔ آگے چل کے باتیں اور تفصیل سے آئیں گی، لیکن شروع کی باتیں توحید کے تعلق سے کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید الربوبیہ، توحید الالوہیہ اور توحید الاسماء والصفات۔ تو توحید الربوبیہ کے اندر لوگوں کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے، یا یہ کہیے کہ زیادہ جھگڑا نہیں ہے۔ رب کے سلسلے میں تقریباً سبھی، حتیٰ کہ پچھلے یعنی قواعد اربع کے درس میں بات گزر چکی ہے کہ کفار مکہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ رب کے بارے میں ان کو کوئی اختلاف نہیں۔ پھر یہ جو 360 بت بنا کے رکھے تھے ان کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ صاف طور پر ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ان کی سفارش کے لیے، اور ان سے انہیں یہ توقع تھی کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں گے، ہمارے لیے اللہ کے ہاں سفارش کریں گے۔ یہی مقاصد تھے جس کے لیے وہ غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے۔ اور یہ بات یعنی آخری قاعدے میں بیان کی گئی تھی کہ وہ لوگ جب مصیبت میں پھنستے تھے تو پھر کسی اپنے غیر اللہ کو نہیں پکارتے تھے۔ چوتھے قاعدے میں یہ بات موجود تھی کہ جب مصیبت میں پھنستے، اور سب سے بڑی مصیبت وہ عام طور پر بحری سفر جب کرتے تھے اور سفینہ جب بھنور میں پھنس جاتا، طوفان سمندر میں اٹھتا، تو ان کو یقین ہو جاتا کہ اب ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہے، تو پھر خالص اللہ کو پکارتے تھے، خالص اللہ کو پکارتے تھے، کسی بھی غیر اللہ کو نہیں پکارتے تھے۔ اس کے علاوہ جو
یعنی ربوبیت کے اندر جو چیزیں بھی داخل ہیں عام طور پر وہ غیر اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے تھے عام طور پر. لیکن آج کل کے اگر ہم اپنے بھائیوں کی بات دیکھیں، اپنے ہندو پاک پر ایک نظر ڈالیں تو دیکھیے کہ بہت ساری جگہوں پہ بابا خاص ہیں. یہ بابا بیٹا دیتا ہے، یہ بابا بیٹی دیتا ہے، یہ بابا بزنس میں برکت دیتا ہے، یہ کچھ الگ الگ اس طرح سے خاص کیے ہوئے ہیں. تو سبحان اللہ، یعنی کہ ایک طرح سے یہ لوگ گویا کہ اللہ کی ربوبیت کی توحید میں بھی شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں، جبکہ ربوبیت کے سلسلے میں یعنی کئی آیتوں کی روشنی میں پچھلے دروس کے اندر بات بیان کی گئی ہے کہ وہ لوگ اگر کافروں سے بھی پوچھا جائے کہ تمہارا رب کون ہے، تم کو پیدا کس نے کیا، تم کو روزی کون دیتا ہے، آسمان و زمین کو پیدا کس نے کیا ہے، تو صاف صاف کہیں گے یہ سب کام اللہ نے کیا ہے. تم کو بیٹا بیٹی کون دیتا ہے، موت حیات کون دیتا ہے، بیماری شفا کون دیتا ہے، تو سب کچھ اللہ کی طرف. جیسے یہ آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. دوسری جگہ فرمایا قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. سب لوگ یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کرتا ہے. پھر اللہ نے سوال کیا فقل، آپ کہیے جب یہ سب کام اللہ کرتا ہے تو پھر اللہ سے ہی ڈرنا چاہیے نا. افلا تتقون، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ جو اللہ اتنا عظیم ہے، جو اتنا قدرت رکھنے والا ہے، جو اتنی طاقت رکھنے والا ہے، جو خالق ہے، رازق ہے، تم کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پیدا کیا ہے، تو عبادت تو اسی کی ہونی چاہیے، اسی سے ڈرنا چاہیے، اسی سے خوف کھانا چاہیے. اس کو چھوڑ کر غیر اللہ سے ڈرنے اور خوف کھانے کی کوئی وجہ نہیں ہے. لیکن یہ چیز بہرحال پائی جاتی ہے. دراصل سب سے بڑے جو جھگڑے کی بات ہے، میں نے کہا توحید ربوبیہ میں پھر بھی جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں نسبتاً ان کی تعداد کم ہے. لیکن الوہیہ، دراصل معرکۃ الآراء جو موضوع ہے وہ توحید الوہیت کا ہے کہ جو لوگ اللہ کو خالق و رازق مانتے بھی ہیں وہ لوگ بھی عبادت کی بعض قسمیں جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے وہ غیر اللہ کے لیے روا رکھتے ہیں. ان کے اندر شبہ کچھ بھی ہو، شبہ یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہم یہ ان کی عبادت نہیں کہیں گے اس کو، بس صرف یعنی تھوڑا سا ان کو خوش کرنے کے لیے تاکہ وہ ہمارے سفارشی بن جائیں، ہمارے لیے وسیلے کا کام کر لیں، ورنہ تو اصل اللہ ہمارا جو ہے وہ جو علی کل شیء قدیر ہے، جو خلاق ہے، رزاق ہے، وہ اللہ ہی ہے. اصل جھگڑا اسی توحید الوہیت کے اندر ہے، اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہماری امت کا بھی، جس کی اصلاح کے لیے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی تالیف، اور اس سے پہلے بھی جو دونوں کتابیں یہاں پر زیر گفتگو لائی گئی ہیں ان کتابوں کی بھی تالیف اسی مقصد کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے پوجے میں، کوئی کسی درخت کی عبادت کر رہا ہے، کوئی کسی قبر کی عبادت کر رہا ہے، کوئی کسی یعنی کہیں پہ طواف کر رہا ہے، کہیں چادر چڑھا رہا ہے، کہیں پھول چڑھا رہا ہے، کہیں مرغا ذبح کر کے چڑھا رہا ہے، نظر و نیاز کر رہے ہیں، بچوں کا کہ سروں کا منڈن بھی جا کر قبرستانوں میں کراتے ہیں. آپ کہیں گے منڈن کی کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے اس میں، یہ کوئی عبادت کی بات ہے؟ سر مڈانا عبادت ہے یا نہیں ہے؟ سر مڈانا بھی عبادت ہے جی. حج اور عمرے میں باقاعدہ حج کا ایک اہم حصہ ہے، یا تو شیونگ کرانا یا تو کم از کم کٹنگ کرانا. عمرے کا ایک اہم کام ہے، اس کے بغیر بندہ احرام سے باہر نہیں آ سکتا ہے. تو یہ ساری عبادتیں جو ہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے لیے صرف نہیں کرنا چاہیے. ان کو
یہ ان کی طرف نہیں پھیرنا چاہیے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اسی لیے کہا نا کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ یہ کتاب، اس کی تالیف کس لیے ہو رہی ہے؟ توحید کے موضوع پہ ہو رہی ہے، جو کہ توحید کا موضوع حق اللہ علی العبید، جو اللہ کا حق ہے بندوں کے اوپر۔ تو یہ اللہ کا حق ہے بندوں کے اوپر۔ انشاءاللہ باتیں آگے بھی آئیں گی۔ تیسری قسم جو ہے توحید اسماء و صفات کی، تو توحید الاسماء و صفات کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے اندر اللہ کے جتنے نام بیان کیے ہیں یا جتنی صفات بیان کی ہیں، اللہ نے اپنی کتاب قرآن کریم کے اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر ان سارے اسما کو، سارے ناموں کو اور ساری صفات کو ہم اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ یہ ہے توحید، توحید الاسماء والصفات ثابت کرتے ہیں۔ کیسے ثابت کرتے ہیں؟ بغیر تشبیہ کے، بغیر تمثیل کے، بغیر تأویل کے، بغیر تعطیل کے۔ بغیر تشبیہ اور تمثیل، مثال کے طور پر اللہ کے پاس ہاتھ ہے، اللہ کے پاس سمع و بصر ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ یہاں پر تشبیہ کا نمبر آتا ہے اور یہیں سے گمراہی شروع ہوتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، چاہے وہ یعنی صفات ذاتی ہوں یا وصفی ہوں، یہ ساری صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں۔ ہاں، یہ صفات اللہ کے شایع نشان ہیں۔ جب ہم اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی آنکھ بندوں کے آنکھ جیسی ہے، یہاں پر مشکل شروع ہو جاتی۔ لیکن واللہ لوگوں نے علم کلام کے چکر میں، فلسفہ اور منطق کے چکر میں پڑھ کر اس سلسلے میں یعنی اتنی گمراہی کا شکار ہوئے ہیں، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں خود ہی فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، وہ سمیع ہے، بصیر ہے، لیکن وہ کسی کے جیسے نہیں ہے، وہ اپنے جیسے ہے۔ لیس کمثلہ، کوئی بھی چیز اس کی طرح نہیں ہے۔ تو جھگڑا ختم ہو گیا نا، پھر ہم تشبیہ کیوں دیں؟ تو یہاں پر کہتے ہیں بغیر تشبیہ کے، یعنی ہم اللہ کی صفات کو اللہ کی مخلوقات کے ساتھ مشابہت نہیں کریں گے کہ اللہ کی صفت فلاں جیسے ہے، اللہ کی صفت فلاں جیسے ہے۔ اس کی بغیر تمثیل کے، اس کی کوئی مثال بھی نہیں بیان کریں گے کہ دیکھو اللہ کے پاس سمع بصر یا اللہ کے پاس ہاتھ ہے، اللہ کے ہاتھ کی مثال ایسے ہے یا ویسے ہے، جیسے بھی ہے، نہیں بیان کر سکتے، کیونکہ اللہ کی ذات تشبیہ سے، تمثیل سے مبرہ ہے۔ لیس کمثلہ شیء۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے، بہت سارے لوگ تشبیہ میں پڑھتے، پھر تمثیل میں پڑھتے، پھر کہتے کہ نہیں، پھر اس سے تو لازم آئے گا کہ چونکہ اللہ کی یہ صفات اللہ کی مخلوق جیسے، تو اللہ کی مخلوق زوال پذیر ہے تو اللہ بھی زوال پذیر، لازم آئے گا کہ اللہ زوال پذیر ہو، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے پھر اللہ کی صفات یعنی بندوں کے اندر ہیں، اور بندے مخلوق ہیں یا بندے فنا ہونے والے ہیں، زوال پذیر ہونے والے ہیں، اللہ زوال پذیر، تو اللہ کے پاس یہ صفات ہی نہیں ہیں۔ سیدھے انکار۔ اس میں کیا، کہاں سے یہ عقل کہاں سے آئی؟ اپنے آپ کو اتنا فلسفہ والے اور منطق والے کہتے ہیں، لیکن یہ ایک بڑی سمپل سی بات سمجھ میں نہیں کہ بھئی اللہ کی صفات اللہ کے شایع نشان، بندوں کی صفات بندوں کے شایع نشان۔ حتیٰ کہ بندوں میں بھی ہم مثال کئی بار جب بھی بات آتی ہے تو دیتے ہیں کہ بھئی دیکھو، مثال کے طور پر وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، ہمارے پاس آنکھ ہے نا، بیل کے پاس بھی آنکھ ہوتا ہے، ہاتھی کے پاس بھی آنکھ ہے، چیونٹی کے پاس بھی آنکھ ہے، مچھر کے پاس بھی بولتے آنکھ ہیں، تو کیا ہم سب کی آنکھیں ایک جیسی ہیں؟ اگر ہماری اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات کی ایک صفت ایک جیسی نہیں ہے تو پھر اللہ کی صفت ہمارے جیسے کیسے ہو سکتی ہے؟ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، ممکن نہیں ہے۔ تو لوگ جو گمراہی کے اندر پڑے، اس کا پہلا قدم یہی تھا کہ انہوں نے تشبیہ دینا شروع کیا۔ اللہ کے پاس آنکھ ہے تو اس کی آنکھ کیسی ہوگی؟ ہمارے جیسے ہوگی، یا فلاں جیسے ہوگی، فلاں جیسے ہوگی۔ نہیں، تو ممکن نہیں ہے، اللہ تو ہمارے جیسے نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہمارے پاس آنکھ ہے تو اس کی آنکھ نہیں ہے، اس کا کچھ اور مطلب ہے۔ تو وہ پھر شروع کیا کیا؟
तावीलात शुरू किए, तहरीफात शुरू किए, यानी कि जो अल्लाह की सिफ़ात आती हैं वो बोलते हैं कि नहीं, इसका ये माना नहीं है जो हम लोग समझते हैं, बल्कि इसका कुछ और माना है, उसकी तावील करते हैं। बाज़ अल्फाज उसको कहते नहीं, इसका वो माना नहीं है, इसका माना ही नहीं है, मुअत्तल कर देते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि तशबीह भी नहीं होना चाहिए, तमसील भी नहीं होना चाहिए, तावील भी नहीं होना चाहिए, तहरीफ भी नहीं होनी चाहिए और तातील भी नहीं होना चाहिए। जैसे जिस तरह से किताबुल्लाह के अंदर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के अंदर अल्लाह के अस्मा और अल्लाह की सिफ़ात आई हैं, हम उसी तरह साबित करेंगे। जिस तरह से इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से, इमाम मालिक के दर्स में किसी ने सवाल किया, अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, पूछने वाले ने पूछा कैफ इस्तवा, अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसे मुस्तवी हुआ? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अल इस्तिवा व मालूमन, इस्तिवा का माना हमें मालूम है, लेकिन अल्लाह कैसे मुस्तवी हुआ? वल कैफ मजहूलन, अल्लाह के बारे में इस कलिमे का क्या माना है, यानी उसकी कैफियत क्या है, वो हमें नहीं मालूम। वल ईमान बिही वाजिब, लेकिन इसके ऊपर ईमान लाना वाजिब है कि हाँ अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है। कैसे? वो अल्लाह को मालूम है, क्योंकि हमने देखा नहीं तो कैसे हम बयान कर सकते। भी कोई चीज़ दीवार के उस तरफ हो, वो चीज़ हमारी निगाहों में कभी नहीं आई, तो उसकी हम कैफियत कैसे बता सकेंगे? कोई माकूल ही नहीं है वो चीज़। तो फिर अल्लाह के बारे में कैफियत बयान करने बैठ जाएं, क्यों बयान करने बैठ जाएं? तो फरमाया अल इस्तिवा मालूम वल कैफ मजहूल वल ईमान बिही वाजिब वस्सवाल अन्हु बिदअह। हाँ, इसके बारे में सवाल करना बिदात है। क्यों? इसलिए कि ये सारी आयतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नाजिल हुई। किसी सहाबी के बारे में नहीं आता है कि किसी सहाबी ने इस तरह का सवाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया हो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बताइए अल्लाह की आँख कैसे है, अल्लाह का हाथ कैसे है, अल्लाह अर्श पर मुस्तवी कैसे है। अल्लाह हदीस बयान की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह तबारक तआला रोज़ाना सहपहर को आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और ये मुनादी करता है कि कोई है सवाल करने वाला जिसको मैं दूँ, कोई है मग़फ़िरत तलब करने वाला जिसकी मैं मग़फ़िरत करूँ। किसी सहाबी ने नहीं पूछा ऐ अल्लाह कैसे, अल्लाह तो अर्श पर मुस्तवी है, कैसे आसमानी दुनिया पर आता है और कैसे फिर वापस जाता है? किसी ने सवाल नहीं किया। लेकिन इस पर हमारा कैफियत कैसे आता है, कैसे जाता है, अल्लाह को मालूम है। लेकिन ईमान हमारा, चूँकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में ये फरमा दिया, इसलिए हमारा ईमान इस पर है, हम इसका इनकार नहीं करते हैं। और यहाँ पर एक नुक्ता मैं बयान करना, बहुत हमारी जो लोग इसका इनकार करते हैं, कहते हैं हमारी अक्ल में ये बात नहीं बैठ रही है। तुम्हारी अक्ल की हैसियत ही क्या है अल्लाह की ज़ात और अल्लाह की सिफ़ात के आगे? अल्लाह को तो छोड़ो, इस दुनिया में अल्लाह की मखलूक़ात का इहाता, या मखलूक़ात तो छोड़िए, किसी एक मखलूक का इहाता तुम्हारी अक्ल करने से कासिर है, तो फिर अल्लाह के सिलसिले में अभी जो ये मच्छर की बात है, मच्छर को आप लीजिए, मार के यहाँ रख दीजिए और देखिए कि आप उसके बारे में क्या क्या जानते हैं। अगर साइंटिस्ट लोग या माइक्रोस्कोप से अगर उसके यानी तफासील आपके सामने ना लाए जाएं, तो आप क्या जानते हैं उसके बारे में? कुछ नहीं जानते। एक मच्छर के बारे में आप इल्म नहीं रखते पूरा, और अल्लाह के बारे में इल्म रखने का कि आपके अक्ल में ये बात नहीं बैठती है, इसलिए आप इसका इनकार कर रहे हैं। तो बहरहाल यानी जितनी बातें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बारे में कुरान करीम के अंदर नाजिल फरमाया है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका के अंदर बयान फरमाया है, अल्लाह के लिए जो इस्म साबित किया है, जो सिफ़त साबित किया है, हम भी हू बहू उसी तरह साबित करते हैं, बग़ैर तमसील, तशबीह, तातील, तहरीफ और तावील के। ये यानी तौहीदुल अस्माए व सिफ़ात का मामला हो गया। और मौलिफ़ रहमहुल्लाह ने अपनी किताब का
جو آغاز کیا وہ اسی طرح سے کہ کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید، اور آگے اس کے بعد میں سب سے پہلی جو آیت اس کتاب کے اندر ذکر کیا وقول اللہ تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی اس کتاب کے اندر ہم جو بات بیان کرنے جا رہے ہیں توحید کی بات جو اللہ کا حق ہے اللہ کے بندوں پر، اور اس آیت کا تقاضا یہی ہے جو اللہ رب العالمین نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، تو یہ سب سے بڑا حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ کے بندوں پر۔ اور اسی طرح سے وقولہ تعالی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ یقیناً ہم نے ہر امت کے اندر یعنی ہر قوم کے اندر، ہر بستی کے اندر، ہر جگہ کے اندر کیا فرمایا؟ رسول بھیجا۔ جو رسول کیا کرنے کے لیے دعوت دیتا تھا؟ اس کی دعوت یہ تھی ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، طاغوت سے بچو۔ طاغوت کا معنی گزر چکا ہے پچھلے دروس کے اندر کہ غیر اللہ کے جتنی بھی قسمیں ہیں جو لوگ مانتے ہیں وہ سب طاغوت کے اندر داخل ہیں، اور طواغیت بہت ہیں جس میں شیطان ہیں، اور جو بھی یعنی اللہ رب العالمین سے بغاوت کرتا ہے وہ سب طاغوت کے معنی کے اندر داخل ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کے درس میں صرف اتنا ہی، آگے دروس میں باذن اللہ تعالی ایک ایک کر کے جو مسائل مؤلف رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر بیان کیے ہیں وہ سب انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ صرف درخواست یہ ہے کہ وقت کے ساتھ درس میں حاضر ہونے والوں کی تعداد کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، جس کے لیے یعنی جو لوگ آتے ہیں وہ بھی کوشش کریں، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بہرحال اللہ تبارک تعالی ہم سارے لوگوں کو توفیق دے کہ ہم اس دنیا کے مشاغل سے آزاد ہو کر تھوڑا سا وقت اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بھی نکالیں۔ اس کے اندر ہمیں انشاءاللہ اجر ہے، اور ہماری اس زندگی کا جو مقصد ہے اس کا حصول بھی اسی میں ہے، کیونکہ اگر ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے تو بندگی کیسے کیوں کر ممکن ہو، کس طرح سے کی جائے، اس کا علم اس سے پہلے ضروری ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب العلم قبل القول والعمل، کچھ کہنے سے پہلے، کچھ کرنے سے پہلے علم کا باب یعنی علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں یہ یعنی تھوڑا سا وقت نکال کر اللہ کے دین کو حاصل کرنا اور عمل کرنے کے ارادے سے، عمل کرنے کی نیت سے، ورنہ علم بلا عمل اس درخت کی طرح ہے جس پر کوئی پھل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اپنا دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة